السلام علیکم سر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی تو اب ان کیسے سمجھیں گے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہاں، تو اب ان کیسے سمجھیں گے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی پریشانی سے کوئی شخص جوجھ رہا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پرابلم آئی ہے، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ ایک آزمائش ہے یا ایک عذاب ہے، سزا ہے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، انسان اپنی زندگی کو جانچ لے، انسان ریوائیو کرے اپنی لائف کو کہ وہ شرک تو نہیں کرتا ہے، بدعت میں تو ملوث نہیں ہے، کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا ہے، کیا وہ چیز تو نہیں کر رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے؟ اگر وہ اس میں سے کچھ کر رہا ہے اور کوئی پریشانی آئی تو سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا چیتاونی ہے یا ڈرانا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، توحید پر ہے، بدعتوں سے دور ہے اور حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، نیک اور صالح نمازی پرہیزگار ہے، پھر بھی پریشانی آتی ہے، تو سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اس میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کیوں پریشانی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے مقام اور بلند کرتا ہے۔ مطلب بندہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا اور اس نے اپنی پریشانیوں پر جو صبر کیا ہے، اس کے بدلے جنت میں جو انعامات دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ، اگر دنیا میں اگر کچھ بھی آرام نہ ملتا، پریشانیوں میں زندگی گزرتی تو بھی چلتا تھا، آج تو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ تو نیک لوگوں کو پریشانی آنا آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ مقام بلند کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے مسلمان ہے نا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توحید پر ہے، نمازوں کے پابند ہے، پھر بھی وہ پریشانی آ رہی ہیں، شرک بدعت سے دور ہے وہ لوگ، تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ اور وہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کے مقامات کو بلند کر رہا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں، اللہ ان کے مقامات کو بلند کر رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، بے شک ہمارے دل میں تو احساس پیدا ہوگا، اور دینی بھائی ہے، جذبہ تو جاگے گا، دل تو روئے گا، دل تو دعائیں کرے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور دنیا میں مسلمان کیا، دوسری قوم کے بھی انسان ہیں، اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہر انسان کا دل بولتا ہے کہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی قوم پر، کسی بھی مذہب والوں پہ ہو۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنائے، لوگوں کو ظلم سے روکے، ظالموں کو سزا دے، چاہے پھر وہ کوئی بھی رہو۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے مقامات کو بلند کر رہا ہے۔ جیسے ایک فلسطینی خاتون کا ایک بہت اچھا ویڈیو بھی آیا تھا، لوگ جب کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، صبر کرو، تو وہ کہنے لگی یہ ہمارے لیے ٹیسٹ آزمائش نہیں ہے، ہم تو پاس ہو گئے انشاءاللہ، آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ اور آزمائش ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ بہت بڑا جواب تھا وہ، کہا ہماری آزمائش تو ہو گئی، وہ سب ہو گیا، ہمارا گھر چلا گیا، سب چلا گیا، بچے چلے گئے، ہماری تو ٹیسٹ ہو گئی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ آزمائش تو آپ لوگوں کی، آپ اپنی فکر کرو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اللہ پوچھے گا جن کے پاس اقتدار ہے، مال و دولت ہے، حکمرانی ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے کیا کیا، سوال ہوگا۔ اور ہر ایک سے اس کی طاقت، استطاعت اور اس کے پاورز جو اللہ نے دیے، جو نعمتیں دیے، اس کے حساب سے اس سے پوچھ ہوں گی۔ ہم کسی ایک کنٹری کو بلیم نہیں کر رہے، ہم کسی ایک شخص کو بلیم نہیں کر رہے کہ اس نے کیوں نہیں کیا، اس نے کیوں، کوئی بھی جس کے پاس جتنی طاقت اور استطاعت تھی اور انہوں نے نہیں کیا، اللہ ان سے سوال کرے گا۔ تو صبر بہتر ہے، یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، اس لیے میں نے وہ مثال دیا۔ ہماری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے تو آنکھوں کے سامنے ان کے گھر چلے گئے، بچے چلے گئے، سب کچھ برباد ہو گیا، ابھی بھی کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی، کھانا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہماری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ ہم کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے مطابق سوچیں کہ جو پریشانی آئی کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے۔